الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صبح و شام کے لیے ہمیں ایک حکم ارشاد فرمایا، ایک پیغام عطا فرمایا۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو، اسی کی تسبیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا فرمائی ہے تو یہ زبان قوت گویائی رکھتی ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، وہ معاشرے پر بھی اثر کرتی ہے۔ ہماری باتوں کے اثرات سوسائٹی پر بھی ہوتے ہیں، ہمارے قریب رہنے والوں پر بھی ہوتے ہیں، اور ہماری گفتگو کے اثرات ہمارے اپنے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ آپ کوئی ہنسنے والی بات کرنے لگے تو وہ بات ابھی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے تو آپ ہنستے ہیں، اور بعض لوگ تو اتنا ہنستے ہیں کہ وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، ابھی انہوں نے گفتگو کی نہیں، یعنی ان کی اپنی بات ان کے اوپر اپنے اوپر اثر کر رہی ہے، اور آپ کوئی ایسی بات کرنے لگتے ہیں جو دکھ والی ہے، جو رونے والی ہے، تو وہ بات لبوں سے بعد میں نکلتی ہے، آنکھوں سے آنسو پہلے نکل آتے ہیں۔ کئی لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، وہ اپنے جملوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے، معافی ضمیر کہہ نہیں پاتے، دکھ والی بات۔ تو معنی کیا ہوا کہ ہماری جو گفتگو ہے، ہماری جو بات ہے، وہ صرف سوسائٹی پر ہی اثر نہیں کرتی، وہ ہمارے اوپر بھی اثر کرتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کثرت کلام سے جو لوگ زیادہ فضول گفتگو کرتے ہیں، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دل سخت ہونے لگتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سختی آتی ہے، اور کیفیات ان کی وہ نہیں رہتی جو ایک بندہ مومن کی نرم دلی کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ہمارے رب نے ہمارے اوپر فضل فرمایا اور ہمیں یہ کہا کہ تم کوئی اور کلام کرو ہی نہ، تم جب بھی کرو اپنے رب کا ذکر ہی کرو۔ اور اللہ کے ذکر سے مراد ایک تو تسبیح پڑھنا ہے، دین کی بات بھی اللہ کا ذکر ہے، تعلیم کتاب و سنت بھی اللہ کا ذکر ہے، کسی کو غریب پروری کی طرف مائل کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، بیمار کی تیمارداری اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مومن کی نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، رزق حلال کی طرف بڑھنا یہ بھی اللہ کا، نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ وہ سارے کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائیں وہ ذکر الہی ہے۔ بلکہ ہمارے صوفیاء نے 3 اقسام بیان کی ہیں ذکر کی، فرماتے ایک تو زبان سے ذکر ہے نا، تسبیح پڑھنا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زبان سے تسبیحات پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کتاب و سنت کی تعلیم دینا، یہ زبان سے ذکر ہے۔ فرماتے ہیں ایک وجود کے ساتھ ذکر ہے، وجود کے ساتھ، جسم کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ اپنے وجود کو رب کی فرما برداری میں لگانا، اس سے وہی کام لینا اس کام کا رب رسول نے حکم دیا۔ اور ایک فرماتے ہیں ایک ذکر قلبی ہے،
دل کے ساتھ ذکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف رجوع رکھنا، سوچنا کہ میرے مالک نے مجھے بغیر مانگے بغیر محنت کتنا کچھ عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور عطاؤں پر غور کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ تو ہمہ وقت جب انسان کا مزاج ذکر الہی کا بن جائے، بہت باتیں کرتے ہیں بعض لوگ، بہت گفتگو کرتے ہیں، لیکن ذکر سے خالی، تسبیحات سے خالی، درود و سلام سے خالی، دنیاوی باتیں کر کر کے، تبصرے کر کر کے کیا انقلاب ہم نے دنیا میں برپا کیا۔ لیکن اگر کریں اللہ کا ذکر، اگر کریں اللہ کی یاد، اگر اپنے آپ کو مشغول کریں رب کریم کے ذکر میں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر حضور فرماتے ہیں جہاں لوگ رب کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں رحمت انہیں گھیر لیتی۔ پھر کیا ہوگا اللہ کی یاد سے؟ کہ معاشرے میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وہ جن چیزوں پر ہم تبصرے کر رہے ہیں نا، صحیح نہیں ہو رہی، اگر یاد الہی میں بیٹھ جائیں اور رحمت کا نزول ہو جائے تو وہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی، خدا کا فضل ہونے لگے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلقین فرماتے جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ تھوڑا چن لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو، کچھ حاصل کر لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کیاریاں دنیا میں؟ حضور نے فرمایا یہ جو ذکر کے حلقے نہیں ہوتے، یہ جو لوگ اللہ کی یاد کے لیے مل کر بیٹھتے ہیں، جنت کی کیاریاں ہیں، تم بھی تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو تاکہ تمہیں بھی اس میں سے حصہ نصیب ہو جائے۔ اور فرمایا فرشتے ڈھونڈتے ہیں، او ہو، کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے، کیا بندہ مومن کی شان ہے، فرشتے ڈھونڈتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو؟ فرمایا وہ زمین پر ذکر کے حلقے ڈھونڈتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہاں لوگ مل کر بیٹھے ہیں جو اپنے رب کی یاد کر رہے ہیں، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہی ہے، بار بار کہہ رہے ہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، بار بار کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک، بار بار کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، سوائے رب کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ڈھونڈتے ہیں ان حلقوں کو، ان جگہوں کو تلاش کرتے۔ تو اگر مزاج اللہ کی یاد کا بن جائے، اچھا میں عرض کروں گا باتوں میں بڑا دل لگتا ہے لوگوں کا، خوش گپیوں میں بڑا دل لگتا ہے، داستان سرائی میں بڑا دل لگتا ہے، لیکن یاد الہی، اللہ کا ذکر، یا اونگ آ رہی ہے، یا نیند آ رہی ہے، یا کام یاد آ رہا ہے، یا ادھر ادھر طبیعت مائل ہو رہی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ افضل ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرے، اور فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو اگر کسی سے ناراض ہونا ہے، اور فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، ہر وقت۔ اور یہ ہو سکتا ہے، یہ ہر وقت ذکر ہو سکتا ہے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ شریف پڑھی، یا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھی، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی، سوتے وقت کی دعا پڑھی، اٹھ کر دعا پڑھی، آئینہ دیکھا تو دعا پڑھی، بلندی پہ چڑھا تو اللہ اکبر کہا، نیچے اترا تو سبحان اللہ کہا۔ اس نے ہر وقت اپنی زبان پر اپنے رب کے ذکر کو جاری رکھا۔ فرماتے ہیں یہ افضل ایمان کی علامت ہے، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں جو بندے کو اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ تو جو اعمال اللہ کے عذاب سے بندے کو بچاتے ہیں اس میں بڑا عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنے رب کریم کی یاد کرنا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا حضور ہر وقت اپنے رب کا ذکر فرمایا کرتے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ شاید صوفیہ کرام اسی لیے فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ معنی کیا ہے کہ جو بندہ غفلت کرتا ہے
وہ بڑی دور نکل جاتا ہے، گمراہی کے رستوں کی طرف چل نکلتا ہے، غافل ہوتے 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 وہ دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد انسان کو غفلت سے بچاتی ہے، بلکہ اللہ کی یاد بندے کو زندہ رکھتی ہے۔ بندہ یاد الہی کے ساتھ تازہ دم رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، ہوش میں رہتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور اپنے رب کا ذکر نہ کرنے والے، ان کی مثال اسی طرح ہے جس طرح زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ یعنی جو رب کا ذکر کرے زندہ، اور جو اللہ کی یاد چھوڑ دے گویا وہ مردہ۔ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے، ان دونوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح کے زندہ اور مردہ۔ ایک اصولی بات ہے، روٹین میں بھی ایک بات ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم جس کو یاد کرتے ہیں وہ بھی ہمیں یاد کرنے، تو اصولی بات ہے نا۔ تو یہ تو عام لوگوں کی بات ہے نا۔ تو اگر کوئی کریم ہو، عظیم ہو، رب رحمان ہو، اور وہ کہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تمہارے چرچے ہو جائیں گے دنیا میں، میری یاد تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو عرض کی، مالک بتا تو صحیح، تو کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تجھ سے تو بڑا لوگ پیار کرتے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، تو بھی تو بتانا تو کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس سے محبت کرتا ہوں جو ہر وقت مجھے یاد کرے اور مجھے بھولے نہ، جو میری یاد کرے، میری یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ میں بھی اس شخص سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میں پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ چپ رہتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کبھی چپ رہ جائیں نا تو انقلاب آ جاتا ہے کہ بھئی آپ بھی 5 منٹ چپ رہے، لیکن فضولیات میں، لغویات میں، بے معنی اور بے مقصد باتوں میں، یعنی ان کے پاس آپ بیٹھ جائیں۔ وہ میں دوستوں کی محفل میں کبھی کبھی بیٹھا ہوتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں قطع کلامی معاف، اور ساتھ ہی اپنی بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پوچھ تو لو ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں؟ تمہیں اتنی جلدی تھی اپنی بات کرنے کی کہ تم نے خود ہی معافی مانگی اور بغیر معافی ملے تم نے شروع بھی بات کر دی۔ اتنا کلام کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ مثلا اس شخص کے ساتھ کس طرح وقت گزرے گا، اتنا سننا تو بڑا مشکل کام ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نا کان 2 دیے ہیں اور زبان 1 دی ہے۔ معنی یہ ہے کہ ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے۔ بہت بولتے ہیں، بولیں چلیں، اگر اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے اور کسی کو قوت گویائی دی ہے تو بولے، لیکن بولے اللہ کے ذکر میں، بولے رسول پاک پر درود و سلام پڑھنے، بولے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، بولے کتاب و سنت کی بات میں، بولے، لیکن بولے اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی جنت میں تو جائیں گے وہ بڑے ہنستے مسکراتے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہے، زبان ان کی کبھی خشک نہیں ہوئی، رہی تر۔ پر کب تر رہی؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر رہی، ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے تو حضور بھی ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، اپنی اوقات کو اپنے رب کے ساتھ جو لوگ مشغول رکھتے ہیں۔ اور پھر ذکر کی تاثیر بھی ہوتی ہے، جب آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، پھر کسی کا منصب آپ کو ڈراتا نہیں۔ جب یہ تصور آپ کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے نا کہ سب سے بڑا اللہ ہے، پھر کسی شخص کی ہیبت آپ کو پریشان نہیں کرتی۔ جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ، پھر آپ خوش آمدید نہیں کرتے، پھر آپ کو ادھر ادھر لوگوں کی تعریفیں نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ سب تعریفیں تو اللہ کے لیے۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ
پاک ہے، تو معنی یہ ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی ناپاکی کی طرف جانا نہیں۔ تو اللہ کا ذکر تو بندے کے دل کو ٹھنڈا کر دیتا، تربیت کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہوتا اس کی توفیق سے ہی ہے، دعا کرے وہ اس کی توفیق عطا فرمائے، وہ اس کا موقع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدائے لم